اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والفجر، اور فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو قسم ارشاد فرمائی اس میں اہل عقل کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ اہل عرب کسی بات پر قسم جب اٹھاتے تھے تو اس کی عظمت پر وہ دلالت کرتی تھی، یعنی اس کی بڑائی اور عظمت کے لیے اس چیز کی قسم اٹھائی جاتی تھی۔ جن چیزوں کی عظمتیں اہل عرب کے نزدیک بڑی تھیں تو وہ ان کی قسم کھا کر کوئی بات کرتے تھے جو وہ بات بھی بڑی اہم ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے والفجر، اور فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فجر کا وقت ہے یہ بہت عظمت والا ہے، ولیال عشر، اور 10 راتیں بہت عظمت والی ہیں، جبھی اللہ رب العزت نے ان کی قسم ارشاد فرمائی۔ کیوں فجر کا وقت کی قسم ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ فجر کے وقت رات ختم ہو جاتی ہے، انسان، حیوان، چرند پرند سب کے سب اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور ان کو ایک نیا دن نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس وقت کی اہمیت اور عظمت کے لیے فجر کی قسم ارشاد فرمائی۔ جبکہ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ اب افسوس ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمان گھرانے میں فجر کے وقت پوری فیملی سوئی ہو، مسلمان گھروں میں ایسا ہو استغفر اللہ کہ فجر کے وقت نماز کے لیے نہ اٹھا جائے اور سب گہری نیند سو رہے ہوں اس وقت جب کہ رزق تقسیم کیا جا رہا ہو، تو پھر کیسے رزق ملے گا؟ کیسے سکون کی نعمت ملے گی؟ کیسے وہ جو نعمتیں ملی ہیں ان میں سکون ملے گا؟ پھر کیسے رزق میں برکت ہوگی؟ ان گھروں میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، ان کی زندگیوں میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، اور عمر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے جہاں پر فجر کے لیے اٹھا نہیں جاتا۔ فجر کی نماز کی بہت اہمیت ہے، ساری ہی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن فجر کا وقت اس کا مطلب ہے اتنی اہمیت والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فجر کے وقت اٹھنا دشوار ہے، اس لیے اللہ نے فجر کی قسم ارشاد فرمائی۔ پھر فجر کے وقت فرشتے جمع ہوتے ہیں، فجر کے وقت جو قرآن پڑھتا ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے پاس رات اور دن یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں، اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو فرشتے رات بھر تمہارے ساتھ رہے تھے ابھی وہ ہوتے ہیں کہ صبح والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو ڈیوٹی بدل جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح عصر کا وقت بہت روحانیت والا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے وقت جسمانی روزی تقسیم ہوتی ہے اور عصر کے وقت روحانی روزی تقسیم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس طرح فجر کے بعد وقت کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اسی طرح عصر کے بعد والے وقت کو بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ جس وقت مردے کو قبر میں رکھا جائے گا وہ جب قبر سے اٹھے گا، خواہ وہ کوئی بھی وقت ہو، اسے یہی محسوس ہوگا کہ گویا عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ اور اس لیے بھی کیونکہ عصر کے وقت ایسا ہوتا ہے جیسے دن ختم ہوتا ہے، تو عصر کا وقت قبر میں مردے کو اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ تیری جو زندگی والا دن تھا، ہائے ہائے، زندگی والا دن ختم ہو گیا اور قبر کی رات شروع ہو گئی، جو کتنی لمبی ہے؟ قیامت تک۔ تو کہا کہ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے جو ساری رات تمہارے ساتھ رہے تھے وہ فجر کے وقت آسمان پر جاتے ہیں۔ فجر کے وقت کون سے فرشتے؟ جو رات بھر ساتھ رہے تھے وہ فجر کے وقت آسمان پر جاتے ہیں، ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے
ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے نیک اعمال پر فرشتوں کو گواہ بنائے۔ سورا جی بیٹھ جاؤ، بس اب پانی نہ پلانا، بس اب بیٹھے، کہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنائے۔ تو اللہ فرماتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو چھوڑا، تیرے بندوں کو اللہ جب ہم نے چھوڑا، ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اسی طرح جب دن کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں، اللہ تیرے بندے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے والعصر، عصر کی بھی قسم ارشاد فرمائی اللہ رب العزت نے، اور والفجر، فجر کی قسم بھی ارشاد فرمائی۔ اتنی اہمیت ہے فجر کی اور صبح کے وقت کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے گھروں کو ایسا کرے کہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں فجر کے وقت بچہ بچہ جاگے اور ہر شخص نماز پڑھے۔ پھر وہ جو ولیال عشر ارشاد فرمایا، اس سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ اس سے مراد یہ 10 ذو الحجہ کے مبارک دن ہیں، کہ یہ ذو الحجہ کے 10 مبارک دن اللہ کے ہاں بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں اور مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے اور سب سے زیادہ عزت والا ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے کی پہلی تاریخ ہمارے پاس ہے۔ اللہ کا شکر کہ اس عزت والے مہینے کو ہم نے ایک بار پھر اپنی زندگی میں پا لیا، الحمدللہ۔ تو سب سے زیادہ عزت والا مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، یہ ماہ محترم مہینوں میں سے ہے، اور خصوصاً یہ جو 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، ولیال عشر کہہ کر رب العزت نے ان کی قسم ارشاد فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جن راتوں کو اللہ نے جن راتوں کی قسم ارشاد فرمائی، ان سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ان سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو جتنا پسند ہے اتنا کسی دنوں کا نیک عمل پسند نہیں۔ ان نیک دنوں میں جو نیک عمل کی افضلیت ہے وہ کسی دن میں نہیں۔ دیکھیں کتنے مبارک دن ہیں۔ فرمایا کہ ان دنوں میں کیا کیا جائے؟ کہا بکثرت لا الہ الا اللہ پڑھو اور اللہ اکبر پڑھو۔ بکثرت یہ دن کیا پڑھنے کے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، وسبحان اللہ بکرۃ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا۔ اب سب آپ اپنے گھروں میں انشاءاللہ آج سے ہر نماز کے بعد، فجر اور عصر کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بچے آئیں بیٹھیں دسترخوان پہ، بار بار آپ کیا تکرار کریں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ماحول کون بناتی ہے گھر میں؟ ماں۔ جب
माँ अपنے بچوں کو نانی کے گھر جانے کے لیے ایسی وہ دلا سکتی ہے کہ جس دن جانا ہو تو بچوں کو لگتا ہے ان کی عید ہے، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے وہ بچوں کا ذہن بنا سکتی ہے، آؤٹنگ کے لیے بچوں کو جو ہے بےتاب کر سکتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو اللہ کا ذکر کرنے کا بھی شوق دلا سکتی ہے۔ ایسے گھر میں ماحول بنائے، بیٹا اتنے مبارک دن ہیں، بہت اچھے فضیلت والے دن ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، یہ تکبیر کے پڑھنے کے دن ہیں۔ جب ایک ماں اپنے گھر میں بچپن سے بچپن سے یہ باتیں کرے گی تو وہ باتیں بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی، اور وہی بچے پھر اپنی دنیا بھی اسی طرح آباد کریں گے جیسی دنیا ان کی ماں نے آباد کی تھی۔ تو یہ مبارک دن ہے، تو چاہیے ماؤں کو کہ جب رمضان آئے، یہ مبارک ایام آئیں، خصوصاً ایسے ایام آئیں جو ذکر اذکار تسبیح اللہ کے قریب ہونے کے ہیں، تو ان میں اپنے بچوں کو شوق دلائے، رغبت پیدا کرے، بار بار ان کا ذکر کرے۔ بار بار کسی چیز کا ذکر کرنے سے بھی دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، ارے یہ تو اس میں تو تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ ایسے بچوں کے ساتھ ہم زبان ہو کر پڑھے گی تو انشاءاللہ بچوں کے دل میں شوق پیدا ہوگا۔ اے بیٹی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھو، اور اب ہلنا نہیں وہاں سے، جاؤ بیٹھے، شاباش، بیٹھے تھوڑی دیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ سارے بولے نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کی عبادت اللہ کو اتنی زیادہ پسند نہیں۔ ان میں سے ہر دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ہر دن 1 دن روزہ رکھنا 1 سال کے، اور اس میں رات میں قیام کرنا یعنی اللہ کی عبادت کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں کیسی کیسی سعادتیں عطا کی۔ ماہ رمضان کا محترم مہینہ عطا کیا، اس کے بعد ذوالقعدہ کا ماہ محترم یعنی حرمت والا مہینہ آ گیا، اب ذوالحجہ کا مبارک مہینہ آ گیا۔ تو ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت اس کی نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، کس وقت ایسا ہے کہ جب وہ نیکیاں کرے گا تو نیکی کم کرے گا اور ثواب زیادہ ملے گا۔ جب وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، جب کوئی سیل لگ جائے تو وہاں پر اتنا رش لگ جاتا ہے کہ ابھی اس کی اوپننگ نہیں ہوتی، وہ شروع نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے بارے میں ایسا حریص کر دے کہ جب یہ ایسی سیل لگے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہاں ان دنوں کی عبادت اتنی پسندیدہ، اللہ تعالیٰ ان عبادت پر خوش ہوتا ہے، اور یہ دن عزت والے مہینے کے دن ہیں، اور ان دنوں میں اگر کوئی 1 روزہ رکھے گا 1 سال کا روزے کا ثواب پائے گا، اور ان راتوں میں اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر کے برابر ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے ان 10 دنوں کے علاوہ حضور کو کبھی یوں مسلسل 10 دن نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص اہتمام کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 مبارک دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن زیادہ عظیم اور زیادہ محبوب نہیں۔ ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن اللہ کے ہاں زیادہ عظیم اور محبوب نہیں، سو تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ ہاں، یہ سبق ہے جو آج آپ لے کے جائیں گی۔ جب ہم کسی اچھی محفل میں جائیں تو ہمیں سبق ملنا چاہیے، اور یہ